السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 151 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے شرک کے بارے میں کچھ بات کی تھی، اور آج ہم اس میں جس دوسرے گناہ کا تذکرہ ہے جس میں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مقدس میں شروع سے لے کر اب تک تقریباً 3 مقامات ایسے ہیں جن میں حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا، توحید پر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ کا ذکر اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر۔ اور اس سے آگے بھی قرآن پاک میں 5 مقامات ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق یا والدین کی خدمت یا والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اپنے بعد اولاد کی تخلیق اور پرورش کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور پیارے نبی کو اپنے والدین کے لیے یہ خصوصی دعا بھی سکھلائی کہ آپ کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکم فرما رہے ہیں کہ نہ عبادت کرو سوائے میری إِلَّا إِيَّاهُ، آگے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی تمہاری موجودگی میں تم بھی زندہ ہو اور تمہاری عمر میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ فرماتے اف بھی نہ کہو، یعنی ہائے افسوس، ہائے بھی نہ کہو، من الذل من الرحمہ، اور اپنے بازو، اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے عمل کو ان کے ساتھ آگے بچھا دو، رحمت کے ساتھ ہاتھ بچھا دو، اپنے ان کے آگے یعنی اپنے آپ کو جھکا دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا ان کے ساتھ ایسی بات کہو جو بہت رحم والی، نرم ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے والدین پر ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میرے پر رحم فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگرچہ وہ مشرک ہوں، یعنی والدین کے حکم کی فرما برداری ہر صورت فرض ہے، الا یہ کہ وہ شرک کے بارے میں کہیں، اگر شرک کا کہیں تو تب ان کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں جو حالات ہیں کہ والدین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ہم انہیں پرانے دقیانوسی خیالات کا مالک کہہ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے والدین کا نافرمان قیامت کے دن تو اس کے اس جرم کی اسے سزا ملے گی۔ 2 گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جن کی سزا اس دنیا میں ضرور ملے گی۔ ایک، اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اس زندگی میں بھی اس کو سزا ملے گی، اور قیامت میں والدین بھی، اور والدین کا نافرمان
ضرور اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ میں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو والدین کا فرما بردار ہو اور وہ دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی، ایمان والی زندگی، خوشی والی زندگی نہ گزار رہا ہو، اور کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جو والدین کا گستاخ اور نافرمان ہو اور وہ اس دنیا کی زندگی بھی خوشحالی سے گزار لے۔ وہ ہمیشہ مشکلات، مصائب اور پریشانیوں اور بدعمالیوں میں پھنسا رہے گا۔ دیکھیے، والدین ہمارے لیے اپنا دن کا سکون، رات کی نیند اڑا کر اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنے اولاد کو اچھی سے اچھی پوشاک پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر بھی اپنے اولاد کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جب والدین مر جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے مرنے کے بعد دیکھیں پکا پکا کر لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے والدین سے پیار تھا، حالانکہ زندگی میں کبھی ہم نے ان سے پوچھا نہیں۔ یاد رکھیے، اگر والدین ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو تمہیں بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہاری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو آج موقع ہے، والدین جیسی عظیم ہستی، رب کے بعد اگر رتبہ ہے تو والدین کا ہے۔ اگر دنیا میں سب سے بڑا پیر ہے تو والدین ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، جنت ماں کے قدموں میں، بار بار سنتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے والدین کو راضی نہیں کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیاوی کاموں میں نہ اخروی کاموں میں۔ صرف والدین ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سے بھی بلند مقام پر پہنچے، ہمارے سے زیادہ عزت کمائے، ہمارے سے زیادہ بہتر ہو۔ عبادہ بن ثابت اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے والدین کی اطاعت کرو اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم ان کے لیے ساری دنیا سے الگ ہو جاؤ تو ان کا حکم مان لیں، یعنی تم الگ ہو جاؤ، یہ بات مان لیں۔ حدیث میں ہے جو دو گناہ، یعنی اس سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی سزا قیامت میں تو ملے گی، اس دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ دیکھیے، والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور جو لوگ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بڑی عزت پاتے ہیں۔ اویس کرنی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، یمن کے رہنے والا، کرنی قبیلے کا، وہ بڑی تڑپ تھی اسے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو جا کر دیکھوں، لیکن اس کی ماں بوڑھی تھی، اس کے سبب، اس کی خدمت کے سبب نہ جا سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے، مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام بعض اوقات طنزاً یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کو ملنے تو آتا نہیں۔ آپ فرماتے اس کی ماں بوڑھی ہے، وہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اسے ایسا کرنا چاہیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اویس کرنی کو ملنا اور انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ مسلمانوں، دیکھو ماں کی خدمت کرنے والے کا مقام، کہ پیارے محبوب سلام بھیج رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، میری امت کے لیے دعا کرنا، کہ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ کس سبب سے؟ اس نے ماں کی خدمت کی ہے، اور وہ روتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا کہ کاش میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا، ان کے ہاں حاضری دیتا۔ لیکن اللہ کے محبوب اور اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے محبوب گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ کس سبب سے؟ کہ ماں کی خدمت کی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی خدمت ہمارے لیے دونوں جہان کی کامیابی کا سبب ہے۔ جو اولاد آج بھولی ہوئی ہے، بھٹکی ہوئی ہے، خدا کے لیے اس راہ راست پر آ جاؤ۔
اپنے ماں باپ کو جس نے منا لیا، جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کر لیا، اس نے اپنے رب کو خوش کر لیا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یاد رکھیے۔ اور آج وقت ہے جب والدین آنکھیں بند کر جائیں گے، پھر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر والدین سے ناراض کہیں آپ گستاخی کر بیٹھے ہیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی مانگ لیں اور ان کو اسی زندگی میں راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی اس پر جتنا بولا جائے کم ہے، دنوں مہینوں لگ سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں سب سے اپنے نوجوان نسل سے یہ کہوں گا کہ آج وقت ہے اپنے والدین کو راضی کر لو۔ اگر تم نے والدین کو راضی کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ میں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔